صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر آج یہ تیسرا جمعہ ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ تک جو سیرت النبی نمبر 2 تھا، ہم 37 پہلو آپ کی سیرت کے بیان کر چکے تھے۔ آج 38واں پہلو۔ 38ویں پہلو میں یہ اہم پہلو ہے، آپ کی مجلس، آپ کی محفل حیا، بردباری اور سچائی کا سیمپل ہوتی ہے۔ الحیا نصف الدین، روایت میں ہے، حدیث میں ہے کہ حیا موڈسٹی، شرم، چھوٹے بڑے کا حیا، برہنگی سے پرہیز، فحش گفتگو سے اوائڈ کرنا، یہ سب اس حیا کے زمرے میں آتا ہے۔ لا دینا لمن لا حیاء لہ، حضور نے فرمایا وہ دین ابراہیم پہ ہی نہیں، شریعت مصطفیٰ پہ ہی نہیں جو بے حیا ہے۔ وہ دین، اس کے بعد دین ہے ہی نہیں، وہ بے دین ہے، لا دین ہے، ایتھیسٹ کے زمرے میں آتا ہے جو بندہ حیا نہیں رکھتا۔ بچوں کو بھی حیا سکھائیں، اہل خانہ کو بھی حیا سکھائیں۔ شرم و حیا آلموسٹ 60% برائیوں، بیماریوں، عیوب، گناہوں سے روک دیتا ہے۔ حضرت کی جو محفل ہوتی تھی اس میں حیا کی حکومت ہوتی تھی۔ بردباری، یو ڈو ناٹ ہیو دین، you are not on the deen of Ibrahim or Shariat of Mustafa if you have no modesty. And if you do not have any relative, but you have burdbari, you have a tolerance, it means all of them, each and everybody will become your relative. And always speak truth. This was the motto of Holy Prophet. اسی 38ویں پہلو میں چند چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ کوئی کسی کی برائی نہیں کر سکتا تھا، نہ غیبت۔ حضور بیٹھے ہوں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی کسی کی برائی کرے، فوراً حضور روک دیتے تھے۔ ویسے حضور بالکل نہیں روکتے تھے، مگر برائی پر، غیبت پر فوراً روکتے تھے۔ یہی سیرت ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ ہماری گیدرنگز میں جب برائی ہونے لگی، یہ اتفاق سے 1-2 دن پہلے کی بات ہے، ایک کوئی گیدرنگ تھی، تو جیسے ہم وہاں پہنچے تو قبل اس کے کہ وہ ہم سے کوئی چائے پانی پوچھ کے سفر کر کے گئے تھے، جاتے ہی علیکم السلام، جاتے ہی بیچارے ایک مرحوم اور ایک مرحومہ کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے خیر جاتی ان سے کہا، میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے، بھوکے پیاسے آ رہے ہیں، پہلے تو کچھ مہربانی کیجیے، ہماری کوئی بندوبست کو، شکر ہے خدا ہے وہ بات ہی ان کو بھول گئی۔ بعد میں نے ان سے کہا پیار میں، اذکروا موتاکم بالخیر، جو مر جائیں بیچارے ان کو خیر سے یاد کرو۔ آپ کے ساتھ برے بھی تھے، اگر خدا نہ خواستہ اگر برے بھی تھے تو بھی آپ معاف کر دیں، اور آپ بالکل راہ خدا میں معاف کر دیں، اور بالکل ان کی برائی نہ کریں۔ یہ حضور کا طریقہ تھا۔ حضور کے پاس کوئی بھی دوسرے کی غلطی کو کوئی بندہ مینشن نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب ہے، باہر کھڑا ہوا ایک بندہ مثال کے طور پہ ٹھٹھا مذاق کر رہا تھا، یا رسول اللہ، جرأت نہیں تھی یہ تک کہنے کی، جو برائی دیکھ کر آ رہے ہیں اس کے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے، برائی کے زمرے میں آتا ہے۔ امر بالمعروف الگ چیز ہے، نہی عن المنکر الگ ہے، مگر اس کا طریقہ ہے۔ یہ ہمارا وہ جو ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں ڈانگے مارنے والا، یہ ڈانگے مارنے والا طریقہ نہیں ہے، حضور کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ تو یہ 38 نمبر میں بہت ساری چیزیں جمع کر دی۔ بڑوں کا احترام فرماتے، چھوٹوں کی شفقت کرتے، فقیروں اور محتاجوں کا خیال رکھتے، اور دوسروں کو یہ ایڈوائس دیتے۔ حدیث شریف، فلیس منا من لم یرحم صغارنا ویوقر کبارنا، اس کے برعکس بھی ہے، فلم یوقر کبارنا ویرحم صغارنا،
وہ ہمارا مسلمان ہی نہیں، ہمارا امتی ہی نہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑوں کی ریسپیکٹ نہ کرے. یہ حضور کا his habit was nobody could even ever never deliver any bad comments against any Muslim, neither backbiting nor blames, nothing else. Always he used to advise people for adalat and taqwa. He used to say, become just and become pious people. He used to respect elders and he was merciful to the youngers. And he used to advise this to each and everybody. Almost 6 parts of Seerah mentioned under 38. You know, section 38 has a vast range. 39 تمام لوگ جو آپ کی محفل میں، مجلس میں، درس میں، نشست میں ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے اور آپ تشریف فرما ہوتے، تمام لوگ آپ کی نظر میں برابر ہوتے. یہ ڈسکریمنیشن نہیں تھی کہ یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ ہاشمی ہے، غیر ہاشمی ہے. یہ جو مساوات محمدی آپ نے سن رکھی ہے، یہ مواخات، مساوات اور مواسات، یہ 3 لفظ. مساوات اور مواخات آپ جانتے ہیں. مساوات ایکول ٹریٹ کرنا، مواخات بردرہڈ. مواسات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ برائی میں شریک نہ ہونا، اچھائی میں شریک. 39th portion of lifestyle of our Prophet was he used to treat each and everyone equal. He was not showing discrimination to anyone. Our superior status was not in his eyes for anyone except piety. لا فضل عربي على عجمي ولا أبيض على أسود إلى آخر إلا بالتقوى. Only priority is taqwa. 40 جب کوئی باہر سے آتا تو حضور خود اس کی جگہ کا خیال رکھتے. دیکھیں، ہزاروں بڑی مسجد تھی، باہر لوگ بیٹھتے تھے. آخر میں بھی اگر کوئی بندہ آیا ہے اور حضور نے دیکھا ہے کہ اس کو پراپر جگہ نہیں مل رہی تو خطبہ انٹرپٹ کر کے فرماتے تھے اس کو جگہ دے دیں، بھائی کو جگہ دے دیں. کہ یہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. دوسروں کا ہم سیلفش واقع ہوئے، یہ سیلفشنس، دوسرے سے پوچھنا چاہیے، دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، بلائیں لینی چاہیے. ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کو اللہ نے اس قابل کر دیا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آ کر اپنے پرابلمز ریزالو کرانا چاہتے ہیں تو آپ منعم علیہم میں ہیں. اللہ کا انعام ہے آپ کے اوپر، اللہ کی نعمتیں ہیں کہ آپ حل کرانے نہیں جا رہے، لوگ آپ سے حل کرانے آ رہے ہیں. فرمایا نعمتوں کو پشت کر کے عذاب کو دعوت نہ دو. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، ضرور کسی نہ کسی کا بھلا کرنا چاہیے. یہ حضور کا طریقہ تھا. Whenever somebody used to come in the session of Prophet, he used to take care of him, even if he was in the end of the ropes. He used to interrupt his sermon and used to ask others, please give him room, give him place. This is the style of our Prophet. In this 40th, I have written, nobody was scared of Prophet. کوئی بندہ ڈرتا نہیں تھا
कोई भी, हत्ता कि बुरा बंदा भी, बुरा बंदा अगर हुजूर के पास आया है, हमारे यहाँ तो आपको पता है कि हमारे यहाँ अच्छे डर रहे हैं, बुरे तो बुरे, अच्छे हुजूर के पास बुरा बंदा आया, हुजूर जानते हैं, इल्म से जानते हैं, जिब्रील से पहले वाकिफ हैं। आपने कुरान में नहीं पढ़ा, वला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्यु, ऐ मेरे हबीब जिब्रील को बोलने तो दिया करें, आप तो उससे पहले वही पढ़ना शुरू कर देते। उसूल जाहिर है कि जिब्रील तो उनके शागिर्द के भी शागिर्द है, हम इसके मानने वाले नहीं है कि जिब्रील उनकी मुश्किलें हल करने आते थे नऊज़ुबिल्लाह, या उनको पढ़ाने आते थे, वो तो मैसेज करने आते थे, ये पोस्टमैन थे, मतलब यूं कह लीजिए। अब पोस्टमैन लॉर्ड से या लॉर्ड के मैसेजर से अफजल थोड़ी हो सकता है। हाँ ये है कि वो मासूम थे, तौहीन नहीं करनी चाहिए नऊज़ुबिल्लाह। हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में खास तौर पर नऊज़ुबिल्लाह, हजरत जिब्रील को कहते हैं कमी कमीन, नकले कुफ्र अस्तगफिर, जो सैयदुल मलाइका है, जिसे हुजूर अपना भाई कहते हैं और वो मौला अली को अपना भाई कहता है, नऊज़ुबिल्लाह अगर वो कमी कमीन है तो आप बड़े चौधरी और मलिक और राठ और सैयद और शाह हैं, खुदा का खौफ करना चाहिए। इस तरह शरीयत की हुदूद हो, क़ुयूद को कभी पामाल नहीं करना चाहिए। वो रिस्पेक्टेड है, बहुत मोहतरम है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया के पास आते रहे, इससे बड़ा क्या मकाम हो सकता है। मगर हमारे हुजूर उनके शागिर्द नहीं थे, ये जो गलतफहमी होती है। तो हुजूर के पास जब वो कोई बुरा बंदा आता, हुजूर तो जानते थे कि ये बुरा, आपने कभी उसको पब्लिक के सामने बेइज्जत नहीं किया। He never disrespected the bad people even before the community members. If he was advising them or the order was being ordained by him, he used to take him alone in a sight and used to advise him good deeds and forbid him from the bad deeds. This should be our habit as well. Do not insult even the bad people. Nahi anil munkar is wajib, but insult is not allowed. Even this Sunday we had a Darsul Quran, and in that dars I told hadith, La tasubbu shaitan. Do not say bad words, slang language, bastard, etc. These words about shaitan even. Was not allowed. See, this was Prophet's habit. What he used to earn was this. People used to say bad words to him, used to tease him, and he was not even insulting them before the community. He was taking care of their respect and izzat, honor. 41वीं सीरत का पहलू, हुजूर अगर गुस्से में भी होते थे, गुस्से में, ये जरा समझिए, ये बहुत कम लोग हैं जिनमें ये चीज पाई जाती है हमारे यहाँ, यानी हम सब तकरीबन। हुजूर अगर गुस्से में भी होते थे, सख्त गुस्से में, किसी को बुराई करते हुए देखा है, शराब पी रहा है, गालियां बक रहा है, मार रहा है, किसी बच्चे को मार रहा है, बेगम को मार रहा है, हुजूर देख रहे हैं, फिर भी आपकी आवाज कभी बुलंद नहीं। हमारी आवाज तो 2 मिनट में बुलंद हो जाती है, 2 मिनट। एक साहब यहाँ आए थे, मेरे पास एक दर्स था, दर्स के बाद फरमाने लगे कि हुजूर हमने कोई मजलिस सुनी थी आपकी, आपने फरमाया था कि हम 1-2 मिनट में गुस्से में आ जाते हैं, हम तो नहीं आते हुजूर, आइंदा की मजलिस में नफी कर, मैंने कहा जरूर जनाब कर देंगे। मैंने कहा ऐसे लगता है कि कोई बंदा आपकी आज बुराई कर रहा था, वही गालियां देनी शुरू कर दी। मैंने कहा इंशाल्लाह बता देंगे ये चीज, बस देखिए आपने, लगता है कहा है ना, लगता है, लगता ही कहा है ना, सिर्फ लगता। अब बताइए कि लगता तो है, ऐसे बंदा जब आ रहा होता है तो लगता है कि कैसे ऊंट की तरह चल रहा है, कैसे घोड़े की तरह मस्जिद में दाखिल हो रहा है, तो आपको बताइए। ऐसे कोई कमेंट पास हो गए थे, मैंने कहा लगता, उस लगता पर उन्होंने गालियां शुरू कर दी मस्जिद में बैठकर। मैंने कहा फिर मैंने गलत तो नहीं कहा,
اب آپ بتائیں میں یہ بھی بتا دوں، میں یہ بھی بتا دوں، میں خدا کا خوف کریں آپ لوگ، تھوڑا بردباری پیدا کریں، تھوڑا سا تحمل، تھوڑا حلم، برداشت پیدا کریں. آپ ہمیشہ سنتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مولا علی کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، ذرا بتائیں میرے باپ کو کوئی گالی دے اور پھر میں اس کو کہوں کہ میں تجھے کرتا دیتا ہوں، میں تجھے گھوڑا دیتا ہوں، میں تجھے رہائش دیتا ہوں. کیا سیرت تھی ہمارے اور کیا حضور کی سیرت تھی. کانٹے بچھانے والی بیمار ہوئی ہے پوچھنے سے. تو یہ سیرت کے پہلو کب ہم دکھائیں گے دنیا کو؟ اسلام یونیورسلٹی رکھتا ہے. جو لوگ یہ یونیورسٹیوں میں گئے ہیں، پروفیسر صاحب تو ہیں، پروفیسر ہیں، یونیورسٹی اور یونیورسلٹی، یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں جوانوں کو، آپ کے لیے بزرگ تو جانتے ہیں. یونیورسٹی علم کو محدود کرتی ہے، یونیورسلٹی علم کو پھیلا دیتی ہے. ہم صرف یونیورسٹی والے نہیں، یونیورسلٹی والے ہیں. ہم نے جو محدود علم ہوتا ہے ایک ادارے میں، اس کو یونیورس میں پھیلانا ہے. اس کو کہتے ہیں یونیورسلٹی، آفاقیت. جی کر سکتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آواز بلند نہیں، حتیٰ کہ غصے میں بھی. He never raised his voice, even if he was in anger. He was angry due to he was witness of some crime, but his voice was not raising as we raise on daily basis. We don't care. At home, before our children, before our wife, before our community, before ulama, before this and only, we don't raise our voice before police. Yes. This is not fair. Allah's police is right here. On your right side, one police officer of Allah, and on your left side, Raqib and Atid. They both are sitting here. Never raise the voice to follow the Prophet. 42nd سیرت کا پہلو 42واں. کسی سے، یہ عجیب ہے، کسی سے کبھی بھی سخت کلامی نہیں. He never spoke hard, rough language, which is our aim, our goal, our habit. We always speak rough before friends and enemies. And he was always very polite. قرآن کہتا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. میرے حبیب، اگر آپ خوش اخلاق نہ ہوتے تو آپ کے پاس ایک بندہ بھی بیٹھا نہ ہوتا. یہ جو افواج دین میں آ رہی ہیں، یہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. O Prophet, Allah says, if you did not have good manners, morality, sweet accent, these companions would have freed out. They were not sitting with you if you were not having good manners. May Allah give me and you capability to follow at least these 42nd parts of lifestyle of Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل شکریہ اللہ سلامت رکھے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر
ناصر و معین الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ برادران ایمانی، یہ دوسرا پورشن یعنی خطبے کا دوسرا خطبہ یوں عرض کروں، جو جمعہ کا دوسرا خطبہ ہوتا ہے، اس میں دو پورشن ہوتے ہیں، ایک تو توبہ کی دعوت، ایک کرنٹ ایشوز۔ سب سے پہلے میں آج کرنٹ ایشوز کے بارے میں دوبارہ ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں۔ ہمارا پچھلا کلپ بڑا پاپولر ہوا الحمدللہ، شکر خدا ہے، اردو والا بھی انگلش والا بھی مکس بنایا تھا کسی نے۔ ہم ہر قسم کے ظلم، تعدی، بربریت، کشت و کشتار، قتل و غارت گری، لا قانونیت کے خلاف ہے، وہ کسی بھی طرح سے ہو، اس کو کوئی بھی کرے۔ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ انسانی اقدار کے حوالے سے ہم ہر انسان کو محترم سمجھتے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب کا بھی ہو۔ اللہ نے جو اسے لائف دی ہے، اس کی لائف کو ختم کرنے کا نہ کسی حکومت کو حق ہے، نہ کسی گینگ کو، نہ کسی انڈیویجول کو۔ لا قانونیت ہر جگہ کنڈیم کی جاتی ہے، اور ہم امریکہ میں رہنے والے شیعیان علی اس وقت جو غزہ میں بمباری ہو رہی ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ہسپتال میں جو لوگ مارے گئے، جو معصوم بچے مارے گئے، جو بیویاں ماری گئی، جو بزرگ مارے گئے، جو نہتے عوام شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، ہم شیعیان علی اس کی مذمت کرتے ہیں اور اقوام عالم سے، پوری دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہ ظلم و بربریت فوراً رکوائیں۔ We strongly condemn the coward activities of Israel against armless children, women, sick people, bombing the hospitals, schools, elderly community people and leaders, and we demand each and every institute of justice to support the oppressed ones and to oppose the oppressors. May Allah keep the human beings safe from oppression and killing. جہاں تک توبہ کی دعوت کا تعلق ہے، ہم کیونکہ ڈے ٹو ڈے لائف میں شیطان ملعون کے تہاجم سے، حملات سے ہر وقت دو چار ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ایام عزا سے پہلے میرا خطبہ ہوتا تھا، میں خطبہ دیتا تھا، تو عموماً ایک وائرس کا ذکر کرتا کہ اس وائرس سے ہم توبہ کریں۔ آج میں جس وائرس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ ہم نے اس سنڈے کو جو درس کیا تھا، اگرچہ بہت پور اٹینڈنس ہے، بہت پور ہے، اس سنڈے کو بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اب پور اٹینڈنس دیکھ کر پھر میں ایسا ایسا باہر جانا شروع کر دوں گا اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے۔ اب میں 29 کو پھر باہر جا رہا ہوں، اور جو جشن ہے وہ کیونکہ چاند کی وجہ سے تھرسڈے کو بن رہا ہے، تو تھرسڈے کو جشن ہوگا امام حسن عسکری علیہ السلام کا، حاجی محمد رضا گجر صاحب کی طرف سے تھرسڈے کے دن ہوگا۔ سنڈے کے دن اسکول میں ضرور پڑھاؤں گا، اسکول کے بعد پھر میں سنڈے کو 29 کو درس لیں گے، آہستہ آہستہ پھر باہر جاؤں گا۔ اگر آپ آنا شروع کریں گے تو بالکل نہیں ہوگا۔ تو آپ سے درخواست ہے اس سنڈے کو آئیے، اس سنڈے کو زبردست درس ہے، اور اس سنڈے کو میں اپنی حق حلال کی روزی میں سے آلو گوشت بھی انشاءاللہ دے رہا ہوں۔ 5:30 بجے ٹھیک آلو گوشت ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کم از کم 100 بندے آ جائیں، یا 100 نہ آئے تو کم از کم 50 آ جائیں کہ کھانا ضائع نہ ہو۔ آپ کی مہربانی ہوگی اس میں تشریف لائیں۔ آج جو میں
وائرس ذکر کر رہا ہوں، اس کا میں نے تذکرہ پورا درس میں نے 1 گھنٹہ 36 منٹ کا درس میں نے پچھلے، میں لمبا درس نہیں دیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ مومنین آتے ہی دیر سے ہیں، تو گھنٹے کے بعد تو لوگ ہی آئے تھے، تو وہ 1 گھنٹہ تو تھوڑے سے لوگوں میں درس ہو گیا، تو جتنا آپ جلدی آ جائیں گے درس چھوٹا ہوگا، خدا نخواستہ کریے نا 5:30 بجے انشاءاللہ کھانا دے دیں گے، آپ جا بھی سکتے ہیں، 6 بجے جا بھی سکتے ہیں، ٹھہرنا چاہیں تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وائرس کا ذکر سن لیجیے اور آج کی حد تک میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ وہ ہے سبابیت، سب و شتم، فارسی میں کہتے ہیں دشنام دادن، دشنام دادن، کسی کے فوش میدے این در اسلام حرام است، حتی گفته شده که فوش به یعنی فوش پدر و مادر به شیطان هم ندید، به یزید هم جایز نیست، فوش پدر و مادر دادن به یزید هم جایز نیست، به باد هم فوش ندید، به باد فوش ندید، به ابرها فوش ندید، به آسمانها، به زمین فوش ندید، به زید و بکر فلان و اینا فوش ندید. فوش اصلا در تشیع اجازه نداره، فوش نیست، در تشیع فوش اصلا نیست۔ تو پچھلی بار تو ہم نے یہ کہا تھا کہ گالی دینا، کسی کو حرامی کہنا، کسی کو نعوذ باللہ زنا زادہ کہنا، ولد الحرام کہنا، یہ حرام ہے شرعاً، یہ حرام ہے۔ شیعہ مذہب میں جائز نہیں، شیعہ مذہب میں گالی یزید کو بھی نہیں دے سکتے، شیطان کو بھی گالی نہیں، لعنت ہے، لعنت ضرور کر، لعنت اور چیز ہے، گالی اور چیز ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک دوست تھا، محب تھا، مرید تھا، 20 سال سے رفاقت تھی، اس نے اپنے ایک غلام کو جب وہ نہ آیا 2-3 دفعہ بلانے پر، تو جب آیا تو اس نے کہا کہ حرام زادے کہاں رہ گئے تھے؟ امام علیہ السلام کے ساتھ وہ چل رہا تھا، امام علیہ السلام انتہائی غصے میں آئے اور فرمایا کہ تقذف امہ، اپنے نوکر کی ماں پر الزام زنا لگا رہے ہو۔ تو اس نے کہا انہو سندی ہوں وہ امہ سندیہ والمشرکہ ہوا مشرک، یہ بھی مشرک ہے، اس کی ماں بھی مشرک، میں نے تو مشرک کو گالی دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر مذہب والے کے پاس میٹرمونیل سروس کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جس کی اسلام عزت کرتا ہے، لہذا تم مشرک کو بھی حرامی نہیں کہہ سکتے، حرام زادہ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے یہاں تو رسم ہے صبح سے شام تک میرے خیال میں 100 200 300 مرتبہ حرامی تو عام کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ آج عہد کر لے، ماشاءاللہ آپ نیک ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے ذریعے میں یہ پوری دنیا کو میسج دیتا ہوں، اس لیے آپ ماشاءاللہ بہت نیک ہیں، آپ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو گالیاں دیتا ہو، اور اگر کوئی سنے میری آواز کو جو گالیاں دیتا ہو فوراً توبہ کرے، ورنہ میرا 1 گھنٹہ 36 منٹ کا درس سن لے۔ میرا یہ دعویٰ ہے اگر وہ نجس نہیں ہے نا، سر سے پاؤں تک حرام خور نجس نہیں ہے تو وہ توبہ کر جائے گا، وہ کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس درس پر تو ہندوؤں نے مجھے اپریشیٹ کیا، اس درس پر تو سکھوں نے سن کے اپریشیٹ کیا، اس پر اہل سنت نے اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ نے کیا درس کہا ہے۔ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ جو 18 سے 20 حدیثیں میں نے درس میں کہی تھی، بس وقت تمام ہو گیا ہے۔ I beseech each and everyone to not bother your fellow members, families, your relatives, even your enemies. If you want to use slang language, I think proper word was delivered by Basit that day. That was correct. What was it? Swear. Swear. Swearing. Cursing is allowed. Swearing is not allowed. Dushnam, Shatam, saying Mr. A is bastard is very clear. This is not allowed in Tashayyu. Even you cannot sub Shaitan, or you cannot sub even the family of Yazid. So where you can sub and you can use the slang language against Shias of Ali or Muslims, it's my humble request
If you did not stop, please stop it. May Allah bless you and bless us all and keep us away from the footsteps of Shaitan and give us capability to follow the footsteps of progeny of Prophet, peace be upon all of them. As-salatu wa salamu ala rasulihil kareem Sayyidina wa Mawlana Abil Qasim Muhammad wa ala Imam al-Muslimin wa Qaid al-Ghurr al-Muhajjalin Ali ibn Abi Talib wa ala Sayyidati Nisa al-Alamin Fatima bint Muhammad wal Hasan wal Husayn Sayyida al-Shabab Ahl al-Jannah wa Ali ibn al-Husayn wa Muhammad ibn Ali وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ابن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي الخلف القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكفل لنا من نظرة منا عليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه